ملک کی اپوزیشن کے مطابق مرکز میں تاناشاہی حکومت قابض ہے اور 2024 کے پارلیمانی انتخابات کے پیش نظر اسے اکھاڑ پھینکنے کی غرض سے کئی سیکولر پارٹیوں پر مشتمل انڈیا الائنس بنایا گیا، جس کی بہت ستائش کی گئی اور سپورٹ کا اعلان کیا گیا۔ لیکن انڈیا الائنس پر ایک سنگین الزام بھی عائد کیا گیا کہ اس الائنس میں اقلیتی یا مسلم قیادت والی پارٹیاں جیسے مجلس اتحاد المسلمین، بدر الدین اجمل کی AIUDF، سوشل ڈیموکریٹک پارٹی اور ویلفیئر پارٹی کو نظر انداز کیا گیا اور الائنس میں شامل نہیں کیا گیا۔ اس سلسلے میں ویلفیئر پارٹی کرناٹکا کے صدر ایڈوکیٹ طاہر حسین نے کہا کہ کانگریس پارٹی سب سے بڑے ووٹ بینک مسلمانوں کو ٹیک فور گرانٹڈ والے نیریٹو پر عمل پیرا ہے، اور یہ کہ اس اقدام سے کانگریس پارٹی اسے BJP سے لاحق خوف کو چھپا رہی ہے۔ تو سب سے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس میں مسلم بیس پولیٹیکل پارٹیز، مائنورٹیز بیس پولیٹیکل پارٹیز کو بالکل نظر انداز کیا گیا، لیا نہیں گیا۔ اس کے جو وجہ ہم کو سیدھی سمجھ میں آتی ہے کہ BJP نے جو نیریٹو سیٹ کیا ہے یہاں پر کہ اگر آپ اپیزمنٹ کریں گے، اگر آپ مسلم کمیونٹی کو اپنے ساتھ لیں گے یا ان کو اہم مقامات پہ لیں گے تو آپ کا ووٹ ہم ضائع ہو سکتا ہے، تو اسی نیریٹو کے تحت انڈیا الائنس بھی چل رہا ہے، تو جس کے نتیجے میں اس طرح کی پارٹیوں کو نہیں لیا گیا۔ اور یہ کسی اسٹیٹ کا معاملہ نہیں ہے، یہ آل انڈیا فینامینن ہے، ہر جگہ اسی بنیاد پر اس طرح کی پولیٹیکل پارٹیوں کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ اور سب سے بڑا معاملہ تو یہ ہے کہ یہاں مسلم آبادی اتنی بڑی ہونے کے باوجود ان کو ٹیکن فار گرانٹیڈ کا معاملہ ہے کہ آپ الائنس میں رہو نہیں رہو، آپ کو تو ووٹ ہم کو ہی دینا، آپ جائیں گے کہاں؟ یہ جو نیریٹو سیٹ ہوا ہے اسی کے پیش نظر اس طرح نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اس معاملے میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر مزمل احمد بابو کا کہنا ہے کہ انڈیا الائنس میں مسلم پارٹیز کو نظر انداز کرنا کانگریس پارٹی کے اینٹی مسلم و اس کے دوغلے پن کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو یہ کانگریس کے لیے آپ لوگوں کے لیے ایک جیتی جاگتی مثال ہے، ثبوت ہے کہ مائنارٹیز کے فیور میں کانگریس نہیں ہے بولی۔ اگر مائنارٹیز کے فیور میں ہوتی تو مجلس اتحاد المسلمین کو اور دوسرے جو ریجنل پارٹی سے ہیں ان کو اپنے فولڈ میں لیتے تھے، سب کو لے کے چلتے تھے۔ کہاں لیے نہیں، انڈیا جو ہے اگر خدا نہ کرے اگر وہ پاور میں آ بھی گئے تو کوڑے کی مثال بکھر جاتے، کیونکہ اس میں پرائم منسٹر کس کو دیں گے؟ یہ اس معاملے کے رد عمل میں کانگریس کے سینئر لیڈر و سابق مرکزی وزیر ڈاکٹر کے رحمان خان نے کہا کہ MIM، SDPI، AIUDF و WPI جیسی پارٹیوں کو نہ ہی ملت نے بنایا ہے اور نہ ہی انہیں ملت اسلامیہ کا کانفیڈنس حاصل ہے، لہذا یہ نام نہاد مسلم پارٹیاں مسلمانوں کو گمراہ کرنے سے پرہیز کریں اور زمینی سطح پر کام کر کے عوام کا بھروسہ حاصل کریں اور پھر انتخابی سیاست میں قدم رکھیں۔ مسلم لیگ ایک چھوڑ کر پارٹی، جو بھی پارٹیاں مسلم سو کالڈ مسلم لیڈ پارٹیز ہیں، یہ انڈیویجول پارٹیز ہیں، کسی نے بنایا ہے، مسلمان قوم نے نہیں بنایا، اس سے قوم کا اعتماد نہیں۔ اب یہاں جو چاہے وہ پارٹی بنا لیتا ہے اور مسلم لیڈ پارٹی بول دیتے ہیں، یہ اس سے یہ آگے نہیں چل سکتی، اسی لیے مسلم لیڈ پارٹی فیل ہے۔ حالانکہ 15% آبادی مسلمانوں کے باوجود بھی اگر 1-2 سیٹ یہاں وہاں وہ کہیں لے لیں تو ٹھیک ہے، اس سے ہمارا دبدبہ نہیں چلے گا۔ مسلمانوں کے یہ پارٹیز، ان پارٹیوں سے ہمارا مسلمانوں کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک جذباتی تقاریر کر کے ہمارے جو بھی مسلم پارٹیز مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کے واسطے یہ پارٹیوں کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے۔
पहले मुस्लिम लेड पार्टीज ग्राउंड लेवल पे काम करना है। मुसलमानों के इश्यूज जो हैं, तालीम के इश्यूज हैं, माश के इश्यूज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, ये पार्टी कहाँ एड्रेस किए? इस सिलसिले में ये तवक्को की जा रही है कि फिस्ताई ताकतों को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस व दीगर अपोजिशन के अरकान मुस्लिम क़ियादत वाली पार्टियों को साथ लें और इंडिया अलायंस को मज़ीद मजबूत करें ताकि 2024 में एक सेक्युलर क़ियादत वाली हुकूमत बनाई जा सके। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक।